علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس نے گفتگو کا باقاعدہ خوبصورت آغاز فرما دیا. اگر بوڑھوں کے اور عمر رسیدہ افراد کی بات کی جائے تو دین اسلام نے سب سے پہلے جو والدین کو مثال کے طور پہ پیش کیا، اور یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پلوا کے عطا فرمائے ہیں. اگر ہم آج اپنی ینگ جنریشن کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ کمی نظر آتی ہے بعض اوقات کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر پا رہے جو ہمیں حق ادا کرنا چاہیے اور جو شریعت کا ہم سے مقصود ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے، جو اسلام ہم سے سب سے پہلا مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے صاحبان ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم پارٹ ٹائم کے مسلمان بنے، کہ اگر میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی میں کہوں اب میں پکا مسلمان ہو گیا. نہیں، یہ ہمیں عبادات کے ساتھ دیگر معاملات اور اخلاقیات کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے. اس لیے یہ جو ایک ہمارا آج کا عنوان ہے، وہ جو دین کا حصہ اخلاقیات اور حقوق سے متعلقہ ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ اگر ماں باپ خاص طور پہ بزرگ ہو جائیں یا معاشرے کے دیگر افراد، اس میں جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وہ انتہائی خوبصورت ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. گویا اس آیت میں جہاں ہمیں کچھ احکام بتائے گئے، اس کے پیچھے ان کی نفسیات بھی سمجھائی گئی ہے کہ شاید جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب کیا کہا؟ اگر وہ تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دونوں، یعنی یہ عندک میں اگر آپ غور کریں، بخاری سے ماشاءاللہ پر بھی جانتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ اولڈ ہاؤس میں بوڑھے ہو جائیں، جی تمہارے پاس اگر وہ بوڑھے ہو جائیں. یعنی پہلا تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ یا معاشرے کا کوئی اور فرد بوڑھا ہو گیا، اسلام یہ نہیں کہتا اسے گھر سے باہر نکال کے جو اولڈ ایج ہوم ہے اسے وہاں چھوڑ دیا جائے. نہیں، ان کو گھر میں رکھنا ہے. کیوں؟ حدیث ہے البرکت مع اکابرکم، کہ جو تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، تمہارے معاشرے میں خیر و برکت ہوتی ہے، وہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے. لہٰذا معاشرے میں گھر میں خیر و برکت کے لیے انہیں گھر سے باہر نہیں نکالنا. اور پھر ہم نے کیسے ان سے بات کرنی؟ فلا تقل لہما اف، کہ اف نہیں کہنا. اور یہاں تک کہ یہ جو کلمہ استعمال کیا اف، یعنی عربی میں جو سب سے حقیر جملہ ہے جو ناگواری میں کہا جائے وہ اف ہے. ولا تنہرہما، اور یہ اس سے بڑی توہین ہے کہ انہیں جھڑک دیا جائے. تو پھر ہم نے بزرگوں سے بات کیسے کرنی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہم نے انتہائی نرم لہجے میں، انتہائی شائستہ اور انتہائی کریمانہ انداز میں گفتگو کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بلکہ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے تکبر، فخر یا اپنے منصب یا دولت کا غرور نہیں کرنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا کے رکھنا ہے. یعنی یہ جو ایک پہلا مرحلہ ہے کہ جو ہمیں عام طور پہ ان کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اسلام نے یہی ہمیں بزرگوں کے حوالے سے بتایا ہے. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیے جی بسم اللہ. اور پھر دیکھیے بزرگ کی جو ایک نفسیات ہے، اگر ہم وہ سمجھیں، آپ تھوڑی سی بھی اس کی خدمت کریں، اچھی گفتگو کریں، وہ آپ کو دعائیں دینے لگتا ہے. علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا جس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی بوڑھے افراد کے حوالے سے. اگر ہم اسپیشل افراد کی بات کریں جو معذور افراد ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ اسلام نے کسی کی بھی تکریم، کسی کے بھی مقام، اس حوالے سے میں جو ہے تشنا نہیں چھوڑا. معذور افراد کے اگر حقوق کی بات کی جائے تو اسلام کیا اس حوالے سے میں تعلیمات بیان فرماتا ہے؟ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو جیسے قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم دی ہے. اب کوئی معذور ہے یا معذور نہیں ہے، ہمیں اسے ایک طرف رکھ کے پہلے جو ایک انسانیت کی تکریم ہے، ہمیں وہ عزت اور تکریم اسے دینی چاہیے. اور سب سے پہلے معاشرتی المیہ ہی یہ ہے، اسے وہ عزت و تکریم ہی نہیں مل رہی ہوتی. حالانکہ سورہ حجرات میں جو اخلاقی احکام بیان کیے گئے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا تمسخر، مذاق نہ اڑائے، اور اسی طرح کوئی عورت کسی دوسری عورت کا تمسخر یا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اور پھر کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اسی طرح ایک دوسرے کی عیب جوئی بھی نہ کرو اور برے القابات سے یاد نہ کرو. ہمارے معاشرے میں المیہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خاص معذوری ہے تو اسے کسی برے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی پہلے اس کی جو عزت اور تکریم ہے، پہلا مرحلہ ہمیں وہ اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے اور معاشرے کو دینی چاہیے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، آپ کسی معذور کو دیکھیں گے، صرف ہم اپنے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کریں گے.
نہیں، ہمدردی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اسے آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے. بالکل صحیح، حریت دی جائے اسے. 1990 میں ایک باقاعدہ تحریک شروع ہوئی تھی برطانیہ میں، اور اس میں اس کا یہی موٹو تھا کہ نہیں، یہ جو اسپیشل پرسنز ہیں ہم صرف دیکھ کے ہمدردی کا اظہار کر دیتے ہیں، نہیں، اصل تو انہیں آزادی کے ساتھ جینے کا حق دینا چاہیے. مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہیں تو کیا ہم نے انہیں تعلیم کے مواقع دیے ہیں؟ ان کے لیے خاص ہم نے اسپیشل سکولز بنائے ہیں، یا ہم نے ان کے لیے ایسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں جہاں پہ وہ ہنر سیکھ سکے؟ اور اس سے اہم یہ ہے، آپ کہیں کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی اور ادارے میں چلے جائیں، کیا وہاں پہ اگر کوئی معذور شخص ہے، کیا ہمارا دروازہ بھی اتنا کھلا ہے کہ وہاں سے ویل چیئر گزر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے معاشرتی سطح پر جب کوئی منصوبہ بندی کی ہے، اس معذور کو اپنے معاشرے کا فرد ہی نہیں سمجھا. بس اوقات تو دفاتر میں یہ ہوتا ہے، اگر کسی معذور نے دوسری منزل پہ جانا ہو، وہاں پہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے نہ تو ہم نے ریمپ بنوایا ہوتا ہے. مساجد میں بھی یہی حال ہے، وہاں پہ ریمپ موجود نہیں ہے، اور اس لیے وہ صرف دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا چیئر لفٹ کا بھی انتظام نہیں ہم نے کیا. اور کسی کا انتظار کرتا ہے کوئی آ کے اس کی ہیلپ کرے. اور یقیناً جن معاشروں کی آپ مثال دے رہے ہیں، وہاں پہ تو خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسی ویل چیئر چلا کے چلے جاتے ہیں اور بڑی فخر کے ساتھ آزادانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں جو معذور ہے اسے ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. نہیں، اسلام نے بھی اسے یہ حق دیا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارے، اور اسی طرح معاشرے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دینا چاہیے. بلکہ اب تو یہ ہے کہ اگر میں حکومتی ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ کے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا کہ اگر کوئی نابینا ہے یا کوئی اگر لنگڑا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے مال میں رکھا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی انسان معاشرے میں جب رہتا ہے تو معاشرے کے یہ جو افراد ہیں ان کے لیے ہمیں انفرادی طور پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، نہ کہ ہم ریاست کی طرف سے. بالکل، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب بات بیان فرمائی، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. بالکل ان کی وجہ سے ہمارے رزق میں جو اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ہماری مدد فرماتے ہیں.